ذرا تصور کیجیے، کوفہ کی ایک گہری خاموش رات۔ شہر سو رہا ہے، گلیاں ویران ہیں اور ایک کے بعد ایک گھر کے چراغ بھی بجھ رہے ہیں، لیکن ایک گھر میں روشنی اب بھی جل رہی ہے۔ اس گھر کے اندر ایک عورت ہے جو جاگ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی ہے، آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ۔ اس کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہے جس میں ایک ایسا راز ہے جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اور جسے یہ زہر دیا جانا تھا وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہ تھے پیغمبر اسلام کے اپنے نواسے امام حسن ابن علی۔ اور زہر دینے والی کوئی دشمن نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی جودہ بنت الاشخت۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف ایک عورت کا ذاتی فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے اقتدار کی کوئی بہت گہری خاموش سازش تھی؟ چلیے اس رات کی تفصیلات میں اترتے ہیں، جب اعتماد کو ہی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود اپنے ضمیر سے لڑ رہی ہو، اور پھر بہت آہستہ سے وہ مشروب میں زہر ملا دیتی ہے، ایک ایسا زہر جو فوراً نہیں مارتا۔ یہ ہتھیار جان بوجھ کر چنا گیا تاکہ موت ایک قدرتی بیماری لگے اور قاتل پر کسی کو شک نہ ہو۔ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا، منصوبہ بند اور ذاتی حملہ تھا جسے اندرونی اذیت کو بڑھانے اور اصل سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو مرکزی کرداروں کی زندگیوں اور ان کے پس منظر کو جاننا ہوگا جن کی دنیایں اس سانحے میں آ کر ٹکرا گئیں۔ دیکھیے، ایک طرف تھے امام حسن جو روحانیت اور امن کی ایک جیتی جاگتی علامت تھے، ان کی زندگی اصولوں پر قائم تھی۔ تو دوسری طرف تھی جودہ، جو ایک ایسی دنیا میں پلی بڑی جہاں سیاست، طاقت اور سازشیں روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھیں۔ ان کی اقدار کا یہی تصادم اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں امام حسن کا مقام بے مثال تھا۔ انہوں نے امت کو جوڑنے کے لیے، خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اقتدار تک ٹھکرا دیا تھا۔ اسی فیصلے نے انہیں تاریخ میں امن کے ایک لازوال ہیرو کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جودہ کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں قبائلی وقار اور سیاسی حیثیت ہی سب کچھ تھی۔ اس کا خاندان کوفہ کے طاقتور ترین حلقوں میں شمار ہوتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں فیصلے اصولوں پر نہیں بلکہ ذاتی مفادات پر کیے جاتے تھے۔ تو اب ہم اس سازش سے پردہ اٹھاتے ہیں جس نے اس سانحے کو جنم دیا، اور ان محرکات کو دیکھتے ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے تھے۔ حالانکہ امام حسن عملی سیاست سے بالکل الگ ہو چکے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جو محبت تھی وہ ان کی روحانی طاقت کا ثبوت تھا۔ حکمرانوں کو یہ ڈر تھا کہ یہ غیر سیاسی طاقت مستقبل میں ان کے دنیاوی اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ دیکھیے، کھلی جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ امام حسن کے خلاف تلوار اٹھانے کا مطلب تھا پوری اسلامی دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دینا۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک خفیہ راستہ نکالا گیا، ایک ایسا ایجنٹ ڈھونڈا گیا جس پر کوئی شک ہی نہ کر سکے، جو ان کے سب سے قریب ہو، ان کی اپنی بیوی۔ اور پھر اسے ایک ایسی لالچ دی گئی، ایک ایسا وعدہ کیا گیا جسے رد کرنا اس کے بس میں شاید نہیں تھا۔ یہ پیشکش صرف ایک آزمائش نہیں تھی بلکہ یہ کردار کا امتحان تھا۔ اسے یہ یقین دلایا گیا کہ اگر وہ یہ قدم اٹھائے گی تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ یہی لالچ، یہی دنیاوی خواہشات اس کے فیصلے کی بنیاد بنے اور اس نے ابدی اقدار پر عارضی فائدے کو ترجیح دی۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں سازش اپنے المناک انجام کو پہنچتی ہے اور امام حسن اپنی زندگی کے آخری تکلیف دہ ایام میں داخل ہوتے ہیں۔ زہر نے آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا شروع کیا۔ امام حسن شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور ان کی حالت تیزی سے بگڑتی چلی گئی۔ یہ ایک بہت لمبا اور اذیت ناک عمل تھا جسے انہوں نے غیر معمولی صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ زہر اتنا شدید تھا کہ اس نے ان کے جسم کو اندر سے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ یہ منظر اہل بیت کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن امام حسن نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب ان کے بھائی امام حسین نے قاتل کا نام جاننا چاہا تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ سوچئے، موت کے وقت بھی ان کی سب سے بڑی فکر انتقام نہیں بلکہ انصاف اور امت کا امن تھا۔ آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے ان کرداروں اور اس پورے واقعے کے بارے میں اپنا کیا فیصلہ سنایا ہے۔ جس دنیاوی فائدے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا تھا وہ اسے کبھی ملا ہی نہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم سبق ہے، اقتدار کی سیاست میں وعدے اکثر مفادات کے ساتھ بدل جاتے ہیں، جس نے اسے استعمال کیا اسی نے اسے ٹھکرا دیا۔ یہ جواب ایک طرح سے اس کی قسمت کا خلاصہ ہے۔
جس بے وفائی نے اسے سازش کا حصہ بنایا تھا، اسی بے وفائی نے اسے اپنے ہی ساتھیوں کی نظر میں ناقابل اعتماد بنا دیا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو لوگ دھوکہ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ان پر پھر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ اور اس طرح تاریخ نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ امام حسن کا نام امن، قربانی اور اتحاد کی علامت بن گیا۔ ایک ایسی وراثت جو آج بھی کروڑوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، جبکہ جودہ کا نام دنیاوی لالچ اور دھوکے کے انجام کی ایک مثال بن کر رہ گیا۔ یہ کہانی ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ دولت اور طاقت کی چمک تو وقتی ہوتی ہے، لیکن انسان کے فیصلے اس کی پہچان کو صدیوں تک زندہ رکھتے ہیں، چاہے وہ عزت کی صورت میں ہو یا عبرت کی۔